بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام جو بڑا رحیم، کریم، مہربان ہے۔ دوستو، حدیث شروع کرنے سے پہلے حدیث پاک کا نام اور تفصیل، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کون سی حدیث کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد لکھی گئیں؟ حدیث کی تدوین، تحریری شکل میں محفوظ کرنا کا عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو چکا تھا، اور پھر صحابہ کرام اور تابعین سلم کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی گئی احادیث صحیفہ۔ حمام بن منبع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد حمام بن منبع نے یہ صحیفہ تحریر کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا فوراً بعد کے وقت میں لکھا گیا۔ اس میں تقریباً 138 احادیث موجود ہیں۔ یہ آج بھی دستیاب ہے۔ صحیفہ علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی صلی اللہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں حدود، دیت اور دیگر احکامات درج تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث لکھوائی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر احادیث لکھنا شروع کی۔ ان کی تحریر کو الصحیفۃ صادقہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ سعد بن عبادہ علیہ وسلم، صحابی رسول۔ حضرت سعد بن عبادہ نے بھی احادیث کو تحریری شکل میں محفوظ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے عرصے بعد لکھی گئی احادیث۔ تابعین کا دور۔ موتا امام مالک 93-169 ہے۔ امام مالک سلم نے یہ کتاب تقریباً 100 سال بعد مدینہ منورہ میں ترتیب دی۔ اس میں احادیث کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ بھی درج ہیں۔ یہ اولین باقاعدہ حدیثی مجموعات میں سے ہے۔ عالی جامع سفیان ثوری۔ امام سفیان ثوری نے احادیث کا مجموعہ لکھا جو تابعین کے دور میں تھا۔ آل زہود۔ عبداللہ بن مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابتدائی ادوار میں احادیث زہود و تقوی پر مشتمل یہ مجموعہ تحریر کیا گیا۔ مصنف عبدالرزاق 126-211 ہے۔ امام عبدالرزاق صنعانی کی یہ کتاب تابعین اور تبع تابعین کے اقوال و احادیث پر مشتمل ہے۔ ابتدائی لائنیں اردو۔ حمام بن منبع کہتے ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جو ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب بندے کی نماز سے لیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانی 3 ہے: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو بندہ معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ وہی پہلی چند احادیث ہیں جو اکثر صحیفہ حمام کے آغاز میں ذکر کی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کتاب کی تفصیلات یا احادیث چاہتے ہیں تو کامنٹ کریں، میں الگ الگ نکال کر دے سکتا ہوں۔